سالک اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں تصوف کے راہ پر جو ہے وہ کردار کو سنوارتے ہوئے سلوک کے راستے جو ہے وہ طے کرتا ہے، اس کو سالک کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ دنیا کے کام بھی کر رہا ہے، محنت مشقت مزدوری اپنے بچوں کی اہل و عیال کی خدمت بھی کر رہا ہے، کسی نہ کسی کام سے وابستہ بھی ہے، محنت مزدوری بھی کر رہا ہے، اور اللہ کا معاملہ بھی ساتھ وہ لے کے چلا ہوا ہے وہ آدمی۔ یعنی کہ وہ شب بیداری بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، ریاضت بھی کرتا ہے، زہد اور توکل کے راستے کو اختیار بھی کرتا ہے، اور سلوک کی ساری منزلیں یعنی قرابت داروں کے ساتھ وہ حسن سلوک اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، ہر ایک کے حق کو ادا کرتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ وہ بھلائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور بھلائی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، ان کی مشکلات میں سے ان کی مدد کرتا ہے، جہاں تک بھی اس کے اختیار میں جو چیز ہے، اس کا رویہ، اس کا کردار، اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے ہو، مخلوق سے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہ ہو، کسی بھی بدلے کی کوئی آرزو، کوئی تمنا نہ ہو، اور وہ اس سفر میں چلتے چلتے جو ہے وہ اللہ کے قرب کی منازل کو طے کرتا ہے، تو اس شخص کو جو ہے وہ سالک کہتے ہیں۔ سالک وہ جس نے دنیا بھی ساتھ رکھی ہے اور دین بھی ساتھ رکھا ہے، دنیا کے معاملات بھی عین دین کے اور حکم خداوندی کے مطابق جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں جی، دنیا میں جو ہے آپ حلال اور حرام بھی کماتے جائیں اور ساتھ میں کہیں جی ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، عبادت بھی ہم کرتے ہیں، تو وہ الگ معاملہ جی، دنیا میں ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، اس دنیا کے اندر رہ کے بھی آپ کی زندگی دنیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ معاشرتی طور پہ اخلاقی اور دینی زندگی، اور آپ کے معاملات اور کردار ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے ساتھ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی سے آپ نے اجرت لی ہے تو اس اجرت میں آپ جو ہے وہ بددیانتی نہ کریں، اس کا کام اس اجرت کے مطابق کریں، اپنے کام کو حق حلال طریقے سے ادا کریں، رزق حلال اپنی اولاد کو کھلائیں، اور اس کے حلال کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی جستجو، کوئی کام محنت و مشقت کے راستے کو اختیار کریں، جس طرح بزرگان دین نے اس راستے کو اختیار کیا۔ سالک اسے نہیں کہتے کہ جو ہے وہ کوئی آستانہ ڈال کے بیٹھ جائے اور مریدوں کو کہے کہ اب تم لوگ جو ہے، میں تو تمہارے لیے بیٹھا ہوا ہوں، مرشد بن گیا ہوں، تو اب تم لوگ جو ہے وہ میرے لیے محنت مزدوری کرو اور اس میں سے کچھ حصہ مجھے دے دیا کرو، میں سالک ہوں۔ سالک اسے نہیں کہتے۔ سالک اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی دنیا بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے، اسی طرح جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے شعبے کو اختیار کیا، تجارت میں سے اپنی گزر بسر کے لیے جو ہے وہ اس میں سے اپنا نظام بھی چلاتے تھے، اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا، اور ساتھ میں آپ کی زندگی جو ہے وہ غار حرا والی بھی زندگی ہے، شب بیداری بھی آپ کرتے تھے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار ان کی وہ شب بیداریوں کا اللہ کی ذات نے ذکر فرمایا کہ محبوب اتنی دیر تک جو ہے وہ آپ قیام نہ کیا کریں، حالانکہ یہ لفظ کسی نبی کو اس سے پہلے نہیں بولے، اور وہ محبوب خدا تھے، یہ ان کی شان تھی کہ انہوں نے کس قدر اس راستے کو اختیار کیا، پھر ان کا حسن سلوک معاشرتی طور پہ جو تھا لوگوں کے ساتھ، ان کی سیرت دیکھیں، ان کی جو سیرت تھی وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اخلاق اور کردار ہی تھا، محبت تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اس راستے کو اختیار کرنا، ان کے جو افعال تھے وہ بھی، ان کے حال تھے وہ بھی، اس راستے کی تگ و دو کرنا، کوشش کرنا اور اللہ سے طلب مانگنا، ثابت قدمی مانگنا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سالک تھے، مرزوب نہیں تھے، دنیا بھی تھی ساتھ اور دوسرے معاملات بھی تھے۔ اس لیے سالک اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے اخلاق کو درست کر کے لوگوں کے ساتھ
وہ رویہ بھی اختیار کرے، اور ساتھ میں جو ہے وہ اللہ کے قرب کے راستے کے لیے بھی جستجو اور محنت کرے، اس کو سالک کہتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو سنوار لینا، اپنے اخلاق کو درست کرنا، لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، عدل کو اختیار کرنا جو ہے نا، اس راستے میں عدل کا ہونا ضروری ہے، کسی سے زیادتی نہ ہو۔ اگر انسان اپنے لیے عدل چاہتا ہے تو وہ عدل کا معیار دوسروں کے لیے بھی ہو، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو۔ تو اس راستے کو اختیار کرنا اور اس پر عمل کرنا جو ہے، دین بھی اور دنیا بھی، یہ سالکین کی راہ ہے۔ اس کو راہ سلوک بھی اس کو کہتے ہیں، اور ایسے عمل کرنے والے کو سالک کہتے ہیں، جو دنیا کو بھی اور دین کو بھی اسی طرح نبھا رہا ہے جس طرح اللہ کی ذات نے اس نبھانے کو اور اس عمل کو پسند کیا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔